نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیزان ملت و برادران اسلام، رمضان المبارک کا مقدس و محترم مہینہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ ختم ہو گیا. اب تک رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے بیان کر چکا ہوں. آج اول میں بتانا یہ چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے والے کچھ خاص اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا ہے، یا جس مہینے کی وجہ سے وہ اعمال ہیں. رمضان المبارک میں کرنے والے اعمالوں میں سے سب سے پہلا عمل روزہ ہے. اس کے بعد قیام اللیل ہے اور کثرت سے تلاوت قرآن، چونکہ یہ مہینہ قرآن والا مہینہ ہے. هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یہ قرآن والا مہینہ ہے. چوتھا صدقہ و خیرات کا کرنا، اور پانچواں جو اس مہینے کے لیے سب سے خاص عمل ہے، سب سے خاص، جس کی فضیلتوں کا کیا کہنا، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. لیلۃ القدر کی رات، کہ جس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی، واللہ اس کو سب کچھ مل گیا. لیلۃ القدر کی رات جس کو حاصل ہو جائے، اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو یہ 5 عمل رمضان المبارک میں خاص ہیں. روزہ اور تراویح اور تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات اور لیلۃ القدر کی رات. روزے کے تعلق سے تو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. تراویح اور تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور لیلۃ القدر کی رات کے تعلق سے میں آپ حاضرین کے مابین ایک ایک کر کے کچھ عرض کروں گا. تو آ جائیے تراویح کے تعلق سے. اول میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو اسی امت کو ملی ہے. تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، اسی امت کو ملی. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی. 3 دن. چوتھے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار کرتے رہے. عشاء کے بعد بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، حتیٰ یہ کہ سحری کا وقت ہو گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ میں رات تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ رہا تھا، تمہارے جذبے کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں اسی وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر تراویح واجب نہ ہو جائے، کہیں میری امت پر تراویح کی نماز واجب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تئیں محبت اور شفقت پر. ساتھ ہی ایک بات
درمیان میں عرض کرتا چلوں، تراویح کے نماز پہ جو مسئلہ اصل میں چھڑتا ہے، ایسے موقع سے یہ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، دونوں طرف کے لوگ کرتے ہیں، اور میں یہاں کسی مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتا۔ یہی سوال کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کیا کہیں پر یہ ذکر آیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں تراویح پڑھی؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی صحیح احادیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھی، کسی بھی صحیح احادیث میں نہیں۔ البتہ ایک ضعیف روایت میں اتنا ضرور آیا ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی۔ اچھا، دور صدیقی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں لوگ الگ الگ حافظوں کے ساتھ الگ الگ جماعت کرواتے تراویح کے نماز کی، کوئی 10 کوئی 20 کوئی 40 لوگوں کے الگ الگ جماعت تراویح نماز کی کرواتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں سب کو ایک جگہ جمع کروایا اور 20 رکعت والی تراویح جاری فرمائی، 20 رکعت تراویح کو جاری فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، اور حنفیہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت تراویح کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، 20 رکعت تراویح نماز کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کو ایک دوسرے انداز سے ایک دوسرے طریقے سے یوں لے لیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ تراویح کے ہر رکعت پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں ہر رکعت پر سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے ہر ایک رکعت میں۔ تو اگر آپ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے روزانہ 40 سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے، اور وہ ایسا محل کہ جس کے 60 دروازے اور ہر ایک دروازہ سونے چاندی کا۔ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی تراویح کے متعلق سے نہیں آیا تراویح کی نماز الگ سے۔ احادیث میں قیام اللیل آیا ہے، قیام اللیل۔ اب جو لوگ تراویح کہتے ہیں، تراویح ترویحہ سے ہے، 4 4 4 3 مرتبہ 4 4 کو جمع کریں تو ترویحہ بنتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، آپ تک بات پہنچانا جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ آپ کو سمجھانا، اور سمجھانے کے لیے میں آسان لفظوں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو 3 مرتبہ لے لیں، 4 4 4 تو بنتا ہے ترویحہ۔ اگر آپ تراویح کہتے ہیں اس نماز کو تو پھر آپ کو 20 رکعت یعنی 12 رکعت سے آگے بڑھنا ہوگا، 12 رکعت سے آگے، ورنہ اس کو تراویح کہنا چھوڑ دیجئے، قیام اللیل کہیے، 8 رکعت پڑھیے، کیونکہ اگر تراویح کہنے کے لیے 12 رکعت سے آگے جانا پڑے گا۔ تو خیر میں نے درمیان میں یہ بات کر دی، تو 20 رکعت تراویح کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ تراویح کے متعلق اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک طرف اگر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو دوسری طرف فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس طریقے سے روزہ رکھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے،
جو شخص حالت ایمان میں رضا الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حالت ایمان میں، تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تراویح ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ بیچارے اس اہم فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں طرح طرح کے بہانے، میں انہی لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس تراویح کے اہم فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو لوگ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح کی اس اہم فضیلت سے یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ کے حضور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو تراویح کی نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے پناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان تمام کے تمام فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہوں کہ تراویح کی نماز میں آتے ہیں اور امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھی جا رہی ہے، اور پیچھے جناب والا قیلولہ کیے ہوئے ہیں، کوئی لیٹا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی پاؤں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مسجد کا بھی احترام کا کوئی خیال نہیں رکھتے نوجوان، اور رضا الہی کے لیے جو تراویح پڑھنے آ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خشوع اور خضوع کا ہونا ضروری ہے اور احترام کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نماز کی بھی توہین کرتے ہیں، مسجد کا بھی توہین کرتے ہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو سوائے خالی پیلی اٹھک بیٹھک لگانے کے اور کچھ نہیں ملتا ہوگا، صرف خالی پیلی اٹھک بیٹھک لگانے والے ہیں۔ آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، تراویح ایک ایسی عبادت جو کہ اس امت کو ملی ہے، ہمیں ملی ہے، تو اس میں خشوع اور خضوع کو لائیے۔ 20 رکعت تراویح آپ پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے قرأت قرآن کو سنیے۔ قیام اللیل کا مطلب ہی ہے تراویح نماز میں قرأت قرآن کا، یعنی قرآن شریف کا سننا، قرآن شریف کا پڑھنا۔ تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن شریف کو سنیے، یہ اصل تراویح ہے۔ ورنہ یہ خالی پیلی اٹھک بیٹھک لگانے والے کہ جب امام صاحب رکوع میں جا رہے تو پیچھے سے جا کے نیت باندھ کے چلے گئے، یہ سوائے کھانا پوری کے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کا اہتمام باضابطہ طور سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تراویح کی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اور دیگر نمازوں میں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔